بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا، وربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. گلستہ کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے یہاں سے پڑھنا ہے عزت تعالی و تقدس. عزت تعالی و تقدس خطہ پاک شیراز را بہیبت حاکمان عادل و بہمت عالمان عامل تا زمان قیامت در امان سلامت نگہ دارد. قطع اقلیم پارس را غم از آسب دہر نیست تا بر سرش بود تو ایسا خدا. امروز کس نشان دہد در بسیط خاک مانند آستان درت مامنی رضا بر تست پاس خاطر بیچارگان و شکر برما و بر خدای جہاں افری جزا. یا رب ز فتنہ نگہدار خاک پارس چنداں کے خاک را بود و باد را بقا. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، بعد وہ اصطلاحی، اور ضرورت پڑے گی تو مرادی ترجمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد الفاظ کا حل اور اس کی تشریح کی جائے گی. سنیں پہلے لفظی ترجمہ. عزت تعالی و تقدس خطہ پاک شیراز را بہیبت حاکمان عادل و بہمت عالمان عامل تا زمان قیامت در امان سلامت نگہ دارت. عزت تعالی و تقدس اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک و برتر، ایسے بھی ترجمہ کریں، اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک و برتر خطہ پاک شیراز، خطہ پاک شیراز را، شیراز کی پاک سرزمین کو، خطہ پاک شیراز را، شیراز کی پاک سرزمین کو، بہیبت حاکمان عادل انصاف کرنے والے حاکموں کی شان سے، انصاف کرنے والے حاکموں کے روب سے، یا پھر ایسے پڑھیں انصاف کرنے والے حاکموں کی شان سے، و بہمت عالمان عامل اور باعمل، عالم باعمل لوگوں کی برکت سے، و بہمت عالمان عامل اور عالم باعمل لوگوں کی برکت سے، تا زمان قیامت، قیامت کے زمانے تک، در امان سلامت نگہدار، سلامتی کے امان میں نگہدارت محفوظ رکھے. لفظی ترجمہ تھا اللہ تبارک و تعالی شیراز کی پاک سرزمین کو انصاف کرنے والے حاکموں کے روب سے اور عالم باعمل لوگوں کی برکت سے تا زمان قیامت، قیامت کے زمانے تک در امان سلامت نگہدارت
سلامتی کے امان میں محفوظ رکھے۔ اب اصطلاحی ترجمہ سنیں، حالانکہ اصطلاحی بھی ملتا جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیراز کی پاک سرزمین کو انصاف کرنے والے حاکموں کے رعب سے اور عالم باعمل لوگوں کی برکت سے قیامت کے زمانے تک در امان سلامت نگہ دارد، امن و امان میں رکھے، امن و امان میں رکھے۔ یہ ہوا اصطلاحی ترجمہ۔ صرف یہاں ترجمہ کیا جائے گا در امان سلامت نگہدار، امن و امان میں رکھے، بات وہی ہے۔ یہاں تک کا مطلب جو ہے پہلے سنیں، اس کے بعد حل جو ہے ایک ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں تک کا مطلب یہ ہے شیخ سعدی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے شیراز، ملک شیراز کے لیے، ملک شیراز کے مامون کی دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ کیا دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، صلحاء سے، علماء کی برکت سے، صلحاء کی برکت سے اور عادل حاکموں کی شان سے ہمارے ملک شیراز کو امن و امان میں رکھ۔ یہ مطلب ہوا کہنے کا۔ چلیے آگے بڑھیں۔ بتا اقلیم پارس را غم از آسیب دہر نیست، اقلیم پارس را، فارس کی ولایت کو، اقلیم کے معنی ولایت، اقلیم پارس را، فارس کی ولایت کو غم از آسیب دہر نیست، غم، اقلیم پارس را، فارس کی ولایت کو از آسیب دہر، از آسیب دہر زمانے کے فتنوں سے غم نیست، غم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ترجمہ ہوگا۔ اقلیم پارس را، فارس کی ولایت کو از آسیب دہر، زمانے کے حوادثات سے، زمانے کے فتنوں سے غم نیست، غم نہیں ہے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اصطلاحی کیا ہوگا؟ فارس کی ولایت کو زمانے کے فتنوں کا غم نہیں ہے، زمانے کے فتنوں کا غم نہیں ہے۔ تا بر سرش بود چوتو ایسائے خدا، جب تک، تا جب تک، بر سرش اس کے سر پر، اس کے سر پر، چوتو تجھ جیسا، ایسائے خدا بود، ایسائے خدا بود، تا بر سرش جب تک اس کے سر پر، تا بر سرش چوتو جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا، ایسائے خدا بود، ایسائے خدا، تا بر سرش چوتو جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا، ایسائے خدا بود ہوگا۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب تک، چونکہ سائے خدا سے مراد جو ہے بادشاہ ہے، جب تا بر سرش، تا بر سرش چوتو جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا، چوتو تجھ جیسا، ایسائے خدا بود، جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا اے بادشاہ بود ہوگا یا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ یہاں کیا ہوگا؟ تا بر سرش بود
جو تو ایسا ہے خدا جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا حاکم موجود ہے، جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا اے بادشاہ حاکم موجود ہے. یہ ہوا اصطلاحی ترجمہ. جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا اے بادشاہ حاکم موجود ہے. ٹھیک ہے، چلیے. فارس کی ولایت کو زمانے کے فتنوں کا غم نہیں ہے جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا اے بادشاہ حاکم موجود ہے. امروز کس نشان نہ دہد در بسیط خاک، آج کوئی نشان نہیں دے گا در بسیط خاک، پھیلی ہوئی زمین میں، روئے زمین میں. امروز آج کس نشان دہد کوئی نشان نہیں دے گا در بسیط خاک، روئے زمین میں، پوری زمین میں. مانند آستان درخت تیرے دروازے کی چوکھٹ کی طرح، مانند آستان درخت تیرے دروازے کی چوکھٹ کی طرح. مامن رضا خوشنودی کی امان کی جگہ، خوشنودی کی امان کی جگہ. یہ تھا لفظی ترجمہ. اصطلاحی کیا ہوگا؟ امروز کس نشان دہد در بسیط خاک، آج کوئی شخص نشان نہیں دے سکتا در بسیط خاک، روئے زمین میں. مانند آستان درخت مامن رضا تیرے دروازے کیا نشان نہیں دے سکتا؟ تیرے دروازے کی چوکھٹ کی طرح خوشنودی، خوشی کی کوئی اور امن کی جگہ ہے. یہ ہوا اصطلاحی ترجمہ. آج کوئی شخص نشان نہیں دے سکتا ہے، نشان نہیں دے سکتا روئے زمین میں کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ کی طرح امن کی، ہاں خوشی کی پرامن جگہ ہے. برتست پاس خاطر بیچارگان، برتست تجھ پر پاس خاطر بیچارگان، غریب لوگوں کی دلجوئی. برتست تجھ پر پاس خاطر بیچارگان، غریب لوگوں کی دلجوئی. و شکر برما، اور ہم پر شکر. و بر خدائے جہاں آفرین، اور دنیا کے پیدا کرنے والے خدا پر جزا، بدلہ. یہ تھا لفظی ترجمہ. اصطلاحی کیا ہوگا؟ برتست تیرے اوپر، برتست پاس خاطر بیچارگان، تیرے اوپر غریب لوگوں کی دلجوئی کرنا واجب. و شکر برما، اور ہم پر شکر کرنا واجب. و بر خدائے جہاں آفری جزا، اور دنیا کے اور جہاں کے پیدا کرنے والے خدا پر اس کا بدلہ، اس کا بدلہ دینا. یہ وہ اصطلاحی. یا رب زیباد فتنہ نگہدار خاک پارس، اے رب زیباد فتنہ، فتنہ کی ہوا سے، خاک پارس، فارس کی سرزمین کو نگہدار بچائے رکھ. یا رب زی فتنہ، یا رب زیباد فتنہ، اے اللہ فتنہ کی ہوا سے خاک پارس، فارس کی سرزمین کو نگہدار بچائے رکھ، محفوظ رکھ. چندہ کے خاک را بود و بادرہ بقا، جتنا کہ مٹی کو و بادرہ اور باقی کو، و بادرہ اور ہوا کو بقا بقا ہے. جتنا کہ مٹی کو اور ہوا کو بقا ہے. یہ تھا لفظی ترجمہ. اصطلاحی، اے رب فتنہ کی ہوا سے فارس کی سرزمین کو محفوظ رکھ. فتنہ کی سرزمین، ہاں اے رب فتنہ کی ہوا سے فارس کی سرزمین کی حفاظت فرما، جتنا کہ مٹی اور ہوا کی بقا ہو. جتنا کہ مٹی اور ہوا کو بقا ہو، جتنا کہ مٹی اور ہوا کو بقا ہو. اب ایک ایک لفظ کا حل دیکھیں آپ. عزت تعالی
اللہ تعالی، عزت تعالی اللہ تعالی، تقدس کا معنی پاک و برتر، بلندی اور پاکیزگی والا۔ خطہ پاک، پاک خطہ، یہ مرکب توصیفی ہے۔ ہیبت کا معنی رعب، شان۔ حاکمان، یہ حاکم کی جمع ہے، بمعنی حکومت کرنے والے۔ عادل، انصاف کرنے والا۔ عادل کا معنی کیا ہوگا؟ عادل بمعنی کیا ہے؟ انصاف کرنے والا۔ ہمت بمعنی برکت، توجہ۔ ہمت کس معنی میں ہے؟ برکت، توجہ کے معنی میں۔ عالمان، یہ جمع ہے عالم کی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جاننے والے۔ عامل، عمل کرنے والا۔ تا زمانے قیامت، معنی کیا ہوگا؟ قیامت کے زمانے تک۔ امان کا معنی محفوظ، نگہدارت، بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ قطع، اقلیم، اقلیم کا معنی کیا ہوگا؟ اقلیم، زمین کا ایک چوتھائی حصہ۔ اقلیم کا مطلب سنیں، اقلیم کسے کہتے ہیں؟ اقلیم زمین کا ایک چوتھائی حصہ جو پانی سے باہر ہے، ربع مسکون کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ربع مسکون کہلاتا ہے۔ اقلیم کیا ہے؟ زمین کا ایک چوتھائی حصہ جو پانی سے باہر ہے، ربع مسکون کہلاتا ہے۔ اس کے 7 حصے فرض کیے گئے ہیں اور ہر حصہ کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ کیا سمجھا؟ یعنی آباد زمین، زمین جو آباد ہے اسی کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ یعنی حصہ ملک، ملک کا جو حصہ ہے اسی کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مخلوقات، یوں کہہ لیجئے مخلوقات جہاں آباد ہے، جس زمین پر آباد ہے اسی کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ یہ پانی سے باہر ہے، یہ آباد جو ہے، یہ حصہ جو ہے پانی سے باہر ہے، اور یہ 7 حصے فرض کیے گئے ہیں اور ہر حصہ کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ چلیے، تو اقلیم کا مطلب سمجھ میں آ گیا کیا؟ کہ اقلیم جو ہے زمین کا ایک چوتھائی حصہ ہے جو پانی سے باہر ہے، جو پانی سے باہر ہے، یہ ربع مسکون کہلاتا ہے۔ اس کے 7 حصے فرض کیے گئے ہیں اور ہر حصہ کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ پارس، پارس کیا ہے؟ پارس کا مطلب کیا ہے؟ پارس ایران کے علاقہ کو کہا جاتا ہے۔ پارس جو ہے ایران کے علاقہ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ دے کہ پارس ایران کے علاقہ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پارس بن پہلو بن سام بن نوح کی سلطنت رہا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے پارس بن پہلو بن سام بن نوح کی مملکت یعنی سلطنت رہا ہے، اسی لیے اسی کے نام سے یہ مشہور ہو گیا ہے۔ اس ملک کے مشہور شہر شیراز، اصفہان، ہمدان وغیرہ ہیں۔ چلیے، آسیب، آسیب حوادثات کو کہتے ہیں، فتنوں کو کہتے ہیں۔ دہر جو ہے اس کا معنی ہوا زمانہ اور اس کی جمع دہور ہے۔ چلیے، چو تو کا معنی تجھ جیسا، اور سائے خدا، اس کا لفظی معنی ہوگا خدا کا سایہ، لیکن یہاں لفظی معنی نہیں لیں گے، اس کا مرادی معنی لیا گیا ہے بادشاہ۔ سائے خدا سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب نکلا؟ سائے خدا سے مرادی معنی لیا جاتا ہے بادشاہ۔ سائے خدا کا لفظی معنی نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مرادی معنی لیا گیا ہے بادشاہ۔ اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ بادشاہ۔ بسیط خاک، روئے زمین کو کہتے ہیں۔ بسیط خاک کا لفظی معنی جو ہے، بسیط خاک کا لفظی معنی ہوا
پھیلی ہوئی مٹی یعنی پھیلی ہوئی زمین، اس طرح ہی معنی اس کا ہوگا روئے زمین یعنی پوری زمین۔ آستان کا معنی چوکھٹ، درت کا معنی تیرا در، اور مامن جو ہے یہ امن یامن سے ظرف کا صیغہ ہے، یعنی امان کی جگہ، امن و امان کی جگہ۔ برتست کا معنی تجھ پر، پاس کا معنی لحاظ۔ بیچارگان یہ بیچارہ کی جمع ہے، بیچارگان یہ بیچارہ کی جمع ہے اور یہ مرکب ہے بے حرف نفی، بے حرف نفی اور لفظ چارہ سے۔ بیچارہ اس شخص کو کہا جاتا ہے، بیچارہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی پریشانی اور اپنی دقتوں کو خود دور نہ کر سکے۔ شکر کا تعلق برما سے ہے۔ بر خدائے جہاں آفری، اس کا معنی ہوا جہاں کے پیدا کرنے والے خدا پر۔ چلیے یا رب، بقا کا معنی باقی رہنا۔ ایک بار پھر سے ترجمہ سن لیا۔ عزت تعالی و تقدس، عزت تعالی و تقدس خطۂ پاک شیراز را بہیبت حاکمان عادل و بہمت عالمان عامل تا زمان قیامت در امان سلامت نگہدارت۔ اللہ تبارک و تعالی شیراز کی پاک سرزمین کو انصاف کرنے والے حاکموں کے رعب سے اور عالم باعمل لوگوں کی برکت سے قیامت کے زمانے تک در امان سلامت نگہدارت، سلامتی کے امان میں رکھے، سلامتی کے امان میں رکھے یعنی امن و امان میں رکھے، یعنی امن و امان میں محفوظ رکھے، یہ مطلب ہوا در امان سلامت نگہدارت، امن و امان میں محفوظ رکھے۔ قطع اقلیم پارس را غم از آصب دہر نیست، فارس کی ولایت کو زمانے کے فتنوں کا غم نہیں ہے۔ تا برسرش بود اے چوتو اے خدا، اے چوتو اے سائے خدا، جب تک اس کے سر پر تجھ جیسا اے بادشاہ حاکم موجود ہے۔ امروز کس نشان نہ دہد در بسیط خاک، آج کوئی نشان نہیں دے سکتا روئے زمین میں، روئے زمین پر، در مانے پر یہاں اصطلاح میں لے لیجیے۔ مانند آستان درت مامن رضا، تیرے دروازے کے چوکھٹ کی طرح خوشنودی کی امان کی جگہ۔ برتست پاس خاطر بیچارگان و شکر، تجھ پر غریبوں کی دل جوئی و شکر برمار ہم پر شکر، و بر خدائے جہاں افری جزا، اور جہاں کے پیدا کرنے والے خدا پر، اور جہاں کے پیدا کرنے والے خدا پر جزا، اس کا بدلہ۔ یا رب زے باد فتنہ نگہدار خاک پارس، اے رب فتنہ کی ہوا سے فارس کی سرزمین کو بچائے رکھ۔ چندہ کے خاک را بود و باد را بقا، جتنا کہ مٹی اور ہوا کو بقا ہے، جتنا کہ مٹی اور ہوا کو بقا ہے۔